آزادی کیا ہے؟ آزادی کسے کہتے ہیں؟ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ اب ان سوالوں کو کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں، کیونکہ آزادی کا مفہوم بتانا اب میری ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذہنی جسمانی غلامی سے آزادی، ایمانی نقطہ نظر سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے اور خطے کے اعتبار سے آزاد ہونے کا نام ہے۔ وہ حالت جس میں انسان خود مختار ہوتا ہے وہ آزادی ہے، اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے وہ آزادی ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک تجزیہ کرتا ہے وہ آزادی ہے، ذاتی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی معزز ناظرین سامعین، طلباء طالبات، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع انٹرمیڈیٹ کا جو نیا سلیبس اردو کا، اس میں موجود احسان دانش کی لکھی نظم آزادی کے عنوان پر آج اس کا تجزیہ اور تشریح مختصر اور سادہ الفاظ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ لفظ آزادی کا مفہوم اور مطلب بے شمار، بے تحاشا اور کئی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس انداز کے مطابق دیکھا جائے انسان کی مذہبی آزادی، معاشی آزادی، معاشرتی آزادی، حتیٰ کہ اس کے نظریاتی آزادی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ احسان دانش مزدوروں کا شاعر کہلاتا ہے۔ انارکلی بازار ایبک روڈ پر مکتبہ دانش قائم کیا جہاں پہ مخطوطات کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ ان کی نظموں کے اندر واقعیت، محنت مزدوری کا جو انداز وہ بیانیہ اور نمایاں ہمیں ملتا نظر آتا ہے۔ تو نصاب میں موجود نظم آزادی کا مفہوم کیا کہلاتا ہے؟ آزادی ایک عبادت کا نام ہے جو آزادانہ طور پر ادا کی جاتی ہے یا ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ جذبہ تعمیر کا دوسرا نام کہلاتا ہے۔ مشکل پن کا ایک اہم رکن کے طور پر ملتا ہے، یا اس کو تحریر کی ترقی کا دوسرا نام کہہ سکتے ہیں، جو آزادی کے ساتھ فن پارے کو صفحہ کرتاز پر مجسم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سرگرم ہونے کا نام بھی ہے جو انسان کو ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر متحرک اور آگے بڑھنے کا ولولہ عطا کرتی ہے۔ وہ آزادی کے معنوں میں دی۔ یہ آزادی زندگی کی تعمیر اور اس میں مگن ہونے کا نام ہے، جو بنیادی طور پر آج ہم پاکستان کی بات کریں یا اپنے اس ملک کی بات کریں تو یہاں پر نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے۔ ہر لحاظ سے پابندی اور قید و بند کی مصیبتوں کا منظر نظر آتا ہے۔ اب بات کی جائے آزادی کے اس عنوان کے موضوع کے اعتبار سے جو مختلف جو اشعار ہمارے پاس موجود ہیں، تو پہلے شعر میں شاعر لکھتا ہے، عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ اس میں بنیادی طور پر آزادی کو عبادت کا نام جو سر سے لے کر پاؤں تک کی بات کی گئی ہے۔ سراپا وہ جذبہ ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک انسان کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو مستقل پن، ایک سرگرم ہونے کا جذبہ اور ولولہ وہ بیان کرتا ہے۔ زندگی کی تعمیر، اس کو تعمیر کرنے کا انداز اور ایک عبادت کے طور پر لیا جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو شکر بجا لانے کے طور پر وہ سمجھتا ہے۔ یہ بنیادی مفہوم اور مطلب ہمارے پاس آزادی کے نقطہ نظر اور پہلے شعر میں ملتا ہے۔ دوسری شعر کی بات کریں تو کہتا ہے کہ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، جہاں آزاد کر سکتے نہ ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ یہ براہ راست آج پاکستان کی عوام اور ان میں رہنے والے لوگوں کو ایک سوالیہ اور تحقیر کے روپ میں بتایا گیا، جو آج ذہنی اور ضمیر کے طور پر غلامی کا انداز لیے جگہ جگہ اپنا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ مطلب جہاں ذہنی آزادی ہے، نسلی آزادی ہے، روایتی غلامی ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ تقریر آزاد نہیں کروا سکتے۔ جس طرح اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے سیاستدانوں میں، ہمارے پارلیمنٹ میں جہاں پہ بھی بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بات کروں معذرت کے ساتھ تو یہ نبیوں سے آگے بھی چلے جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں ایسی تقریریں انقلاب نہیں لاتی، ایسی تقریریں
आज़ादी नहीं दिलवाती। ऐसी तकरीरें का ताल्लुक़ आज़ादी के साथ नहीं होता है। वहाँ पे इंसानियत की तहक़ीर होती है, इंसानियत की ज़िल्लत होती है, इंसान को ज़लील किया जाता है। और यही मसला है, आज इंसानियत के बजाय यहाँ पर हैवानियत का बाज़ार गर्म नज़र आता है। लंबी लंबी तकारीर ग़ुलामी का एक नारा है। लंबे लंबे नारे लगाने ये आज़ादी का नारा नहीं है। जिस तरह आज भी भुट्टो ज़िंदा कहा जाता है, हकीकत में ऐसा नहीं है। यानी बेकदरी है, ये ज़लालत प्रोग्राम है, ये ग़ुलामी की जंजीर है और मेरी नज़र में इंसानियत की तहक़ीर है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। ये एहसान दानिश का बुनियादी मफ़हूम और मकसद हमारे सामने आता है। तीसरा शेर कहता है कि फ़िज़ाएँ कर रही हैं ज़ौक़ एसारो अमल पैदा। फ़िज़ाएँ कर रही हैं ज़ौक़ एसारो अमल पैदा, लहू में दौड़ता है शोला तासीर आज़ादी। अब इसमें देखें तो वो हवा की बात हो रही है, फ़िज़ा की बात हो रही है, बुलंदियों की बात हो रही है, आफाक की बात हो रही है। जिस तरह वो मुसलसल तब्दीली के ज़रिए कुर्बानी का जज्बा और वल्वला पैदा करता है, वो मुसलसल मुतहरक है। आसमां को देखे तो वो मुसलसल तब्दीली के साथ अपने मुतहर्रिक को सबूत और देता है। वो कहता है यही वो चीज़ इंसान को सीखने की ज़रूरत है कि लहू को गरमाने का यही वो अंदाज़ है, रुख बदलने का अपने आप को, वो आज़ादी का नाम है। उसके अंदर असर और तासीर और बेदारी पैदा करना असल में वो आज़ादी है जो आज सोए हुओं को जगाने के एतबार से हमें नहीं मिलती है। तो एक रिश्ते के पीछे एक बड़ा ही खूबसूरत जुमला लिखा हुआ था, हारन मत दो ये कौम सो रही है। क्यों? क्योंकि ये लहू को गरमाने में नाकाम हो चुके, ये हवा और फ़िज़ा के रुख बदलने में नाकाम हो चुके। उस नाकामी की सूरत में आज आज़ादी का मफ़हूम नामुकम्मल नजर आता है। चौथे शेर में देखें, कहते हैं लहू मौसम ने रोया, लहू मौसम ने रोया, गर्दिश गर्दू ने रुख बदला, मेरे ख्वाबों में नाज़िल होगी ताबीर आज़ादी। चौथे शेर की बात की जाए तो इसमें भी मौसम के बदलने, करवट बदलने, रुख बदलने की बात है कि इंसान को भी मौसम की तरह अपना रुख बदलने की ज़रूरत है, गर्दिश रुख करने की ज़रूरत है, मुसलसल अपना रुख बदल कर उसको आगे बढ़ने के नाम की ज़रूरत है, जो इंसान के ख्वाबों की ताबीर, आज़ादी का मफ़हूम, मतलब और समझाने के लिहाज से। अब ख्वाब की बात यहाँ पे की गई है। ख्वाब दो तरह के होते हैं, एक रात को सोते वक्त आता है और एक वो है जो दिन को भी सोने नहीं देता। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ आज़ादी के साथ होता है और आज हमारे यहाँ ख्वाब सिर्फ रात को सोने के लिहाज से ही समझा जाता है। पाँचवा शेर कहा जाता है, जो कहना था उसे सब कह गया कुरान के पर्दे में, जो कहना था उसे सब कह गया कुरान के पर्दे में, ज़माना हशर तक करता रहे तफसीर आज़ादी। रोज़े क़यामत तक की बात हो रही है कि कुरान ने वो आज़ादी का मफ़हूम बता दिया है। कुरान मजीद में खुदा ताला ने कलाम में खुदा में अपना वो आज़ादी का मफ़हूम, इंसानियत की आज़ादी सब वो बता दिया है। वो पर्दादारी में, वो पर्दादारी क्या है? तहक़ीक़ करना। वो पर्दादारी क्या है? उसको तनकीदी नुक्ता नज़र से परखने के एतबार से। वो क़यामत तक तशरीह और तफसीर करने वाले होंगे, मगर अपनी राह और मुफादात के लिहाज से होगी, मगर ऐसा नहीं होगा। ये तहक़ीक़ उस वक़्त की जाती जब इंसान का ज़मीर उससे मलामत करता है और उसके अंदर बेदारी पैदा होती है, गर्दिश रुख बदलने के लिहाज से। जब तक वो नहीं, तब तक कुछ भी नज़र नहीं आता। छठे शेर में कहते हैं, लहू बरसा बहे आंसू, लुटे राहू कटे रिश्ते। लहू बरसा बहे आंसू, लुटे राहू कटे रिश्ते, अभी तक नामुकम्मल है मगर तामीर आज़ादी। यानी वो कहते हैं मुझको दुनिया के कोने कोने में ये बात समझानी है कि मैंने वो शम्मा जलानी है, मैंने वो कोशिश करनी है जो आज लहू बरसाने के रूप में, आंसू बहने के रूप में, राह पे चलने वाले लुटने के रूप में, लेकिन अभी तक वो नामुकम्मल है। सारा कुछ है क्योंकि उनको पता नहीं है आज़ादी क्या है। हाँ, फिर भी ये तामीर आज़ादी है। राह में लुटने वालों के आंसू बता रहे हैं, राह पर चलने वालों को पे जो जुल्म हो रहा है वो बताए जा रहे, जो कत्ल व गारत है वो आज बता रही है। ज़िंदगी और आज़ादी की तामीर अभी नामुकम्मल और अधूरी है, मगर इसको जारी सारी करने की ज़रूरत है। सातवें शेर में कहते हैं, मुझे दुनिया के हर गोशे में कंदीलें जलाने दो, मुझे दुनिया के हर गोशे में कंदीलें जलाने दो, मेरा मज़हब है एक पैगाम आलमगीर आज़ादी। यानी मज़हब,
ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے کہ میری ذمہ داری ہے، مجھ پر یہ رسپانسبلٹی ادا کیا ہے کہ میں نے وہ شمع جلانی ہے، میں نے وہ قندیل جلانی ہے، میں نے وہ چراغ جلانا ہے جس نے اندھیرے کو ختم کرنا ہے۔ وہ میرے متحرک ہونے کے روپ میں ہے، وہ میرے رخ بدلنے کے روپ میں ہے، وہ میری بیداری کے روپ میں ہے، کیونکہ میرا مذہب یہ بتاتا ہے، میرا ایمان اس بات کی دلیل ہے، میرا عقیدہ اس بات کا ایک خلاصہ ہے کہ ایک عالمگیر پیغام اس نے دے دیا، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ انسان کے لیے آزادی ہر ایک کے لیے، اور اس کو میں نے بتانا ضروری ہے کہ یہ رنگ و نسل کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ کسی خطہ کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ سب کے لیے برابر کہ ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگلے شعر میں دیکھیں تو زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے، زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے، غلط ہوتی رہی ہے آج تک تفسیر آزادی۔ ابھی تک جتنے بھی لوگوں نے اس بات کو پر کہ وہ کہتے ہیں ابھی تک انہوں نے آزادی کا مفہوم غلط بتایا ہے، انہوں نے رانگ ایکسپلینیشن کی ہے، غلط معنی بتائے ہیں۔ اب آزادی کیا ہے؟ اب زمانے کو آزادی کا مطلب مجھے بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، میں نے پرکھا ہے، تاریخ کے اوراق اٹھا کر میں نے اس بات کو جانے، ابھی تک کسی نے بھی آزادی کا مفہوم درست انداز میں نہیں بتایا۔ اب وہ آزادی کیا ہے؟ آزادی کسے کہتے ہیں؟ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ اب ان سوالوں کو کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں، کیونکہ آزادی کا مفہوم بتانا اب میری ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذہنی جسمانی غلامی سے آزادی، ایمانی نقطہ نظر سے، رنگ و نسل کے اعتبار سے اور خطے کے اعتبار سے آزاد ہونے کا نام ہے۔ وہ حالت جس میں انسان خود مختار ہوتا ہے وہ آزادی ہے، اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے وہ آزادی ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک تجزیہ کرتا ہے وہ آزادی ہے۔ ذاتی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، جسمانی طور پر، مذہبی طور پر، ہر اس چیز کو اپنے انداز میں وہ پرکھتا ہے، اور آزاد رہنے کا نام، اسی چیز کا نام آزادی ہے۔ مگر افسوس آج تک اس کی تشریح غلط بتائی گئی ہے، آج اس کی تشریح ہمیں غلط انداز میں سمجھائی گئی ہے۔ آخری شعر میں کہتے ہیں تڑپ کر بزم میں دانش چلے آتے ہیں پروانے، تڑپ کر بزم میں دانش چلے آتے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ وہ آج کہتے ہیں کہ یہ بے چینی کا جو عالم ہے، تمام محفلوں سے میں اٹھ کر آیا ہوں، وہاں پہ وہ تڑپ نہیں ہے، وہاں پہ وہ جوش نہیں ہے، وہاں پہ ولولہ نہیں ہے، وہ بیداری نہیں ہے جو ایک آزاد ہونے کے لیے ایک آزادی کا نعرہ گونجنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ سب اندھوں کی جو قربانی وہ بتائی جا رہی ہے، اندھوں سے کبھی آزادی نہیں ہے۔ اندھے کون ہیں؟ ان آنکھوں سے نہیں، اپنے ایمان سے، اپنے ضمیر سے، اپنے عقیدے سے۔ آج اندھیروں سے کبھی آزادی نہیں ہے۔ یہ اندھیروں میں جب بھی اجالا ہے تو اس نے اندھیرے کا خاتمہ کیا تھا۔ یہ تو وہی بات جناب مسیح علیہ السلام کے بقول بھی ہمیں ملتی ہے کہ اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ آج یہاں پہ سب اندھوں کے میلہ لگا ہوا ہے، وہ اندھے جو اس آنکھ سے بھی، باطن کی آنکھ سے بھی، روح کی آنکھ سے بھی سب کے سب معذور ہیں، ان کو آزادی کا مفہوم ابھی تک معلوم نہیں ہوا۔ یہ تھا بنیادی مفہوم اور مطلب احسان دانش کی لکھی نظم آزادی، جس میں آج ہم نے دیکھا کہ کیا، کیسے اور کیوں کریں۔ یہ سوال تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔